السلام علیکم ناظرین، کچھ بہت اہم ترین تفصیلات۔ ایک کنفیوژن سی ہے، ایک جانب تحریک عدم اعتماد کا اعلان، ایک جانب ایک بڑا خوفناک دعویٰ کہ عمران خان کی اڈیالہ جیل کی اس سیل کے اندر کوئی خدا نخواستہ حملہ ہونے کا خطرہ تھا۔ 6، 7، 8 مئی وہ جو تمام جنگ کے دن تھے، ابھی تحریک عدم اعتماد کا ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے، جو کوئی اس کو نگیٹ کر رہا ہے، کوئی ایکسیپٹ کر رہا ہے، ڈائیورژن ہے، کیا ہے؟ تحریک کا اعلان ہونے جا رہا ہے۔ اگر ہونے جا رہا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کہاں سے آغاز کرے گی؟ کیا معاملات ہیں؟ مذاکرات، یعنی بہت کچھ چل رہا ہے۔ سب چیزوں پر آپ کی کلیئرٹی کرتے ہیں، اپنی سمجھ اور فہم اور اپنی تجزیے کے اکارڈنگ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آغاز کریں گے کہ عمران خان سے جو ملاقات کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، مذاکرات والے پوائنٹ کو اٹھا لیتے ہیں۔ نجم سیٹھی کا دعویٰ، زبیر علی خان صاحب صحافی، انہوں نے سب سے پہلے خبر دی، وہ کہہ رہے میں نے خبر دی اور اس خبر کے مطابق عمران خان سے ملاقات کی گئی۔ عمران خان سے مانگا گیا کہ اس ٹائم پہ سپورٹ کریں۔ جب خان صاحب نے کہا، وہ تمام تر کہانی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور پھر خان صاحب سے کہا گیا ہمیں آپ سے یہی امید تھی۔ مظہر برلاس صاحب آگے بیچ میں، جی کہا گیا سب سے پہلے خبر ان کی جانب سے دی گئی ہے، لیکن کوئی سچویشن نظر نہیں آ رہی۔ سچویشن یعنی کہ جو ایک فیلر ہوتا ہے نا، وہ الگ بات ہے کہ دکھایا کچھ جاتا ہے، ہوتا کچھ ہے، وہ اپنی جگہ پر سمجھ آتا ہے۔ پردے کے پیچھے شاید مذاکرات ہو رہے ہیں، اور ایسی خبریں ہیں کہ ہو بھی رہے ہیں مذاکرات، لیکن عمران خان نے کوئی ایکسیپٹنس شو نہیں کی، مطلب ایکسیپٹ نہیں کیا اس بات کو کہ میرے سے کوئی ملاقات کرنے آیا، یا نہ انہوں نے بہنوں سے کوئی اس قسم کا ذکر کیا۔ اب جو باہر بیٹھے تحریک انصاف کے لوگ ہیں، سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی انسٹرکشنز نہیں آئیں، خاص کر ان دنوں کے اندر، جنگ کے دنوں کے اندر، کہ آپ نے کوئی سٹینڈ لینا ہے یا کوئی نیریٹو تبدیل کرنا ہے۔ پہلی بات ہے، سب پاکستانی ہیں، کسی کو بھی عمران خان کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب حملہ ہونے لگا ہے تو آپ نے پاکستان، ہر کوئی پاکستان کی بات آٹو پہ خود ہی کرے گا۔ یعنی عمران خان یا کوئی پارٹی سے کال کر کے یا کوئی اعلامیہ نہیں جاری ہوگا، یا پارٹی پالیسی تبدیل نہیں ہوگی کہ اب آپ جی پرو پاکستانی ہو رہے ہیں، ہفتے بعد آپ اینٹی پاکستانی ہو جانا، ایسے نہیں ہوتا۔ نہ کوئی پی ٹی آئی والے اینٹی پاکستان ہیں، وہ کل بھی پرو پاکستان تھے، مطلب پاکستانی ہیں سارے کے سارے۔ کسی کی شخصیت سے پرابلم ہو سکتی ہے، کسی ادارے کی آئینی حدود کراس کرنے کے اوپر پرابلم ہو سکتی ہے، لیکن کوئی صحافی، کوئی پاکستانی ایسی بات تو نہیں کر سکتا کہ ابھی انڈیا حملہ کر رہا ہے، ابھی ہم نے تو یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے احکامات، اور وہ کہہ بھی رہے ہیں تمام تر لوگ، کیسے کوئی احکامات ہم تک نہیں آئے، اور نہ کوئی اس قسم کی کوئی ہم تک انسٹرکشنز پہنچائی گئی۔ تو یہ کہانی ساری کیا ہے؟ اب اس سارے چکر کے اندر، مذاکرات کے اندر ایک نیا شوشہ، وہ رضوان رضی نام کا ایک آدمی، آپ سب بھی جانتے ہوں گے، یعنی کیا ان کا نام بھی اس شخص کا لیا جائے، وہ تو اس قدر بھونڈے اور برے انداز میں ایکسپلین کر رہا ہے، بروٹل انداز میں۔ یعنی پاکستان کا ایک مقبول ترین لیڈر، ایک مرتبہ کا وزیر اعظم، پاکستان کا مختلف طریقوں سے ویریس ویز میں پاکستان کے ساتھ اس کا نام جڑا ہوا ہے، اور وہ جس طریقے سے مخاطب کرنا ہے عمران خان کو کہ اس کے بیرک میں حملہ ہو جاتا اور وہ مرحوم نہیں ہوا، یعنی اس قسم کے الفاظ وہ شخص استعمال کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو اسکرین دی کس طرح جاتی ہے، میں سمجھ نہیں پاتی۔ لیکن اگین ایسے لوگوں کو ہمارے الیکٹرانک میڈیا پہ بٹھا دیا جاتا ہے، یہ تو پھر ہمارا سوشل میڈیا، سوشل میڈیا پہ ان کا ایک کلپ وائرل ہے، وہ ایک کالا چینل ہے جو اس کے ساتھ، آزاد چینل کے ساتھ۔ لیکن اب شہزاد اکبر صاحب بھی ایک دعویٰ کر رہے ہیں۔ شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ خبریں ہیں کہ اڈیالہ جیل پر سٹرائک کا خدشہ تھا، اس لیے عمران خان کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا، وہاں ان کی ملاقات ہوئی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی نئی تحریک اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے، اس لیے یہ ایک نئی ٹرک کی بتی ہے جس کے پیچھے لگایا جا رہا ہے۔ لیکن وہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اسٹرائک کا خطرہ تھا، جب ڈرونز آ رہے تھے، جب ہم تمام تر لوگ یہ آواز اٹھا بھی رہے تھے کہ یہ جو، کیونکہ کوئی مخصوص جگہ پہ تو حملہ ہو نہیں رہا تھا بھارت کی جانب سے، ڈرونز مختلف جگہوں پر آ رہے تھے، پنڈی تک پہنچ چکے تھے، لاہور، والٹن، ہر جگہ پر۔ تو اس ٹائم ایک خطرہ، ایک انسیکیورٹی، لوگوں کے اندر ایک کنسرن بڑھتا گیا، اور یہ انارکی کی طرف بھی بات جا سکتی تھی۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس وقت میں جو مختلف، ہر کوئی اپنے اکارڈنگ رپورٹ کر رہا ہے، اپنے سورس کے اکارڈنگ، کہا جا رہا ہے ان دنوں میں عمران خان کو کہیں شفٹ کیا گیا ہے اڈیالہ سے، اور انہی دنوں میں اسی تمام تر سیناریو کے اندر ملاقات بھی ہوئی ہے۔ تو اب یہ تو عمران خان ہی کنفرم کر سکتے ہیں۔ اب عمران خان سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو کنفرم کریں گے یا نہیں، کیونکہ obviously کچھ چیزیں ملک کے مفاد میں بھی ہوتی ہیں، اور ہمیشہ وہ شخص ملک کے مفاد کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے۔ وہ شخص، وہ مطلب بہت ساری چیزیں ہیں، اس کی ٹانگ پر گولی لگنے سے لے کر، اس کے گھر پر حملہ ہونے سے لے کر، اس کے کارکنان کی زندگیاں جانے سے لے کر، اس کی پارٹی کو تتر بتر کرنے سے لے کر، جو کچھ بھی ہے نا، وہ ملک کی مفاد کے لیے، ایک لیڈر کی نشانی بھی یہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ اب مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، ٹرک کی بتی ہے۔ اب آج ایک خبر آتی ہے، اس کو پلیٹ فارم ہمارا بھی جو سیاست ڈاٹ پی کے وہ بھی رپورٹ کر رہا ہے، اور خبر یہ آتی ہے کہ اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک تحریک عدم اعتماد لانے کی تیاری کر رہے ہیں، اپوزیشن کے ساتھ مل کر ہم ایک عدم اعتماد، پی ٹی آئی کے اتحادیوں کے ساتھ مل کر وزیر اعظم اور اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے پر غور۔ ابھی یہ خبر جیو نیوز دیتا ہے، اور اسد کیسر کے نام کے ساتھ منسوب کر کے دی جاتی ہے، کہ ساتھ ہی بیرسٹر گوہر کی خبر آتی ہے پی ٹی آئی کا فی الحال کسی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اسپیکر اور وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔
تو یہ کون ہے جو خبریں سرکولیٹ کرا رہا ہے؟ پھر اسد کیسر کے نام سے آ رہی ہیں جیو نیوز بھی خبریں. یہ کیا ایک سچویشن، یہ سچویشن اس وقت کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک انسرٹنٹی، جب آپ حالت جنگ میں سے آپ کو گزرے ہوئے 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے، جب جشن تو بہت منا رہے ہیں آپ، لیکن آپ کی عوام کس حال میں ہے. مہنگائی الگ سے جو جگہ ہے وہاں پہ پڑی ہوئی ہے، ادھر بھارت اپنے پورے پورے مشنز اور ٹیمز بنا کے بین الاقوامی دنیا کے سامنے بھیج رہا ہے. بھارت نے جشن کوئی نہیں منایا، منا بھی نہیں سکتا تھا، نقصان بہت ہوا، لیکن اسٹل وہ جس سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن سندور ازنٹ اوور. وہ ایرانی وزیر خارجہ سے، کبھی افغانستان کے وزیر خارجہ سے مسلسل رابطوں میں، ہمارا بھی آج ایران کے وزیر خارجہ سے رابطہ ہوا ہے. لیکن یہ اس تمام تر سچویشن کے اندر یہ ایک انسرٹینٹی، یہ کنفیوژن، یہ ایمبیگوٹی پھیلائی جا رہی ہے. مذاکرات ہو رہے ہیں، مذاکرات نہیں ہو رہے، عمران خان کی جان کو خطرہ تھا، اڈیالہ پر حملہ ہونے والا تھا، تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے نہیں آ رہی. یعنی آپ کتنی انسرٹینٹی، کتنا پولیٹیکل کیوس چاہتا ہے جو کوئی چاہتا ہے اس ملک کو، کتنا مزید چاہتا ہے، کیوں حالات کو نارمل. یہ نظام نہیں چلنا. عمران خان چپ ہو کے بیٹھ بھی جائے تب بھی یہ نظام نہیں چلنا. اس نظام نے خود ہی دھڑ سے گر جانا ہے، کیونکہ اس کی جو عمارت کی جو نیچے اینٹیں ہیں نا، جو لنٹر ڈلتا ہے، جو بنیادیں ہوتی ہیں، وہی بہت کمزور ہیں. وہ اس حد تک کمزور ہے تو یہ نظام نہیں چلنا. ایک تو ان بنیادوں کے اندر اس قدر بددعائیں، اس قدر دل دکھے ہوئے ہیں، اور نیت اتنی کھوٹی ہے نا کہ یہ نظام نہیں چلنا. جس طرح جنگ کے اوپر بھی یہاں پر بیانیے بنائے گئے، جس طرح جنگ کے اوپر بھی یہاں کھیلنے کی کوشش ہوئی، تو یہ نظام ایک حد تک ہی چلے گا. اس نظام کو آپ دھکے مار مار کے بھی کب تک چلا لیں گے؟ تو یہ پولیٹیکل کیوس اب ختم ہونا چاہیے. بڑا بڑا سنہری، بڑا زبردست موقع تھا. دونوں اطراف سے کوئی نہ جھکتا، کچھ بھی نہ ہوتا، بلکہ دونوں کی شان بڑھتی جب آپ اس وقت پر عمران خان کو اس کے کیسز کو سپیڈ اپ کرتے، جیسے سپیڈ اپ کر کے سزائیں دلوائی تھیں، اور وہ باہر آتا، معاملات اس طریقے سے آگے بڑھتے. اب ایک طرف یہ تمام تر چیزیں، اور اب امپورٹنٹ یہ بھی ہے، یہ کل سے خبریں جو چل رہی ہیں، اور obviously اس کو منسوخ کیا جا رہا ہے علیمہ خان کے حوالے سے، کہ اگلا ہفتہ اہم، پی ٹی آئی کے ملک بھر کے منتخب ممبران اسمبلی کا بڑا امتحان شروع. سیاسی قیدیوں کی رہائی، مینڈیٹ کی واپسی اور جمہوری آزادی کے لیے تحریک انصاف کے تمام منتخب ممبران اسمبلی نکلیں اور اسلام آباد میں دھرنا دے. قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے منتخب ممبران، سینیٹرز، ایم این ایز اور ایم پی ایز اسلام آباد میں جمع ہوں. علیمہ خان کے ذریعے عمران خان کا پیغام پارٹی قیادت کو بھیج دیا گیا، کیونکہ عمران خان چاہتے ہیں، یہ خبر پچھلے دنوں میں نکلی کہ عمران خان سے جو آخری ملاقات ہوئی، عمران خان چاہتے ہیں کہ احتجاج، اور احتجاج آپ کو ٹیبل کے اوپر اسٹرانگ کرتا ہے. جب عوامی طاقت آپ کے ساتھ ہے، آپ وہ شو کر کے، طاقت تو آپ کے ساتھ ہے، لیکن آپ وہ شو کر کے جب سڑکوں پر لے آتے ہیں تو آپ ٹیبل پر بہت اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. تو آپ کی ٹیبل پر اسٹرانگ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ عوام کو سڑکوں پر لائیں. عوام کا سڑکوں پر نکلنا کیوں ضروری ہے؟ اس سے پہلے کیوں سینٹی نہیں پریویل کر رہی کہ معاملات کو کس طرف لے کر جانا ہے؟ آپ حالت جنگ میں ابھی بھی ہیں. یہ بار بار اس لیے کہا جا رہا ہے حالت جنگ میں ابھی بھی ہے، کیونکہ آپ کا دشمن ایک کافر ہے، آپ کا دشمن ایک گرا ہوا اور نیچ ہے، جس نے کبھی سیز فائر کو اسلامک تاریخ سے لے کے آج تک کبھی فالو نہیں کیا. وہ کبھی دوبارہ کوئی فالس فلیگ کر سکتا ہے. وہ بالکل دھاگ لگا کے بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ حساب کتاب ہے. لیکن یہاں پر حالات یہ ہیں، ہم جب بھارت ہمارے بچوں کو شہید کرتا ہے، ہمارے سولنس پر حملہ کرتا ہے، ہم آواز اٹھاتے ہیں. آج ہمارا ایک ڈرون حملہ کیا گیا شمالی وزیرستان کے ضلع میر علی تحصیل کے گاؤں ہرمز میں اگر صحیح پروناؤنس کر رہی ہوں. یہ صحافی ہیں غالباً عامر داوڑ، انہوں نے خبر دی، اور معصوم بچے ہیں، چھوٹے شیرخوار بچے ہیں. 3 بچوں کی جو لاشیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، باڈیز، جو پکچرز اس ٹائم وائرل ہو رہی ہیں ٹویٹر کے اوپر. تو ہم سوال تو پھر یہاں بھی کریں گے نا، ان ڈرون حملوں کے پیچھے کون ہے؟ کیونکہ سیولنس تو پھر ہمارے یہاں بھی مر رہے ہیں، سیولنس ہمارے بھارت بھی مار رہا ہے جو ہمارا دشمن ہے. تو یہاں پہ یہ ڈرون حملہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک گھر کو کہا جا رہا ہے ڈرون حملے کا نشانہ وہ گھر بنا ہے، کیا اس گھر میں دہشت گرد پناہ لے رہے تھے؟ کیا ہو رہا تھا ایسا اس گھر میں؟ اور یہ کام پاکستان میں بہت پہلے سے ہوتا آ رہا ہے. آپ کے اپنے لوگ اس سے آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں. یہ کون کر رہا ہے ڈرون اٹیکس؟ اگر کر رہا ہے تو اس کا جواب کون دے گا؟ یہاں پر ایک سوال ہے جو obviously سب کے ذہنوں میں ہے. ہم یہ چیزیں مزید افورڈ نہیں کر سکتے. ہم مزید شہریوں، اپنے پاکستانیوں کی جانیں اس طرح جاتے ہوئے، بچوں کی، خاص بچوں کی کیا، بڑوں کسی کی بھی نہیں دیکھ سکتے. بچوں کی تو اور بھی پینفل ہے. یہ اس ٹائم تمام تر سچویشن بنی ہوئی ہے، اور بھارت بھاگ بھی گیا ہے. جی نیوز ہے، انڈیا ود ڈراز فرام ایشیا کپ 2025 سے بھارت بھاگ چکا ہے. اور پاکستان کی قومی سلامتی مشیر کا ایرانی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا ہے. کل بھارتی قومی سلامتی مشیر اجیت دوول نے بھی ایرانی مشیر سے بات کی. ابھی ان کے غالباً ابھی میں خبر پڑ رہی تھی کہ ان کی باقاعدہ ابھی ایک بریفنگ ہے، یا وہ باقاعدہ ایڈریس کریں گے کہ سیز فائر کی اس ٹائم کیا سٹیٹس ہے، چل رہا ہے پاکستان انڈیا کے سیز فائر کے درمیان. تو وہ بھی اس وقت اب بات چلے گی سپریم کورٹ کے اندر، کیونکہ ہفتہ اس لیے بھی اہم ہے کہ مینڈیٹ کی واپسی، کچھ لوگوں کی رہائی عید سے پہلے کہا جا رہا تھا ہوگی، تو وہ آئیڈینٹیفائی کرے گی کہ واقعتاً عمران خان کی رہائی پاسبل ہے نہیں. تو اس کے لیے امپورٹنٹ یہ تھا کہ آج سپریم کورٹ میں کیس تھا، اس پہ مریم نواز خان کورٹ رپورٹر بہترین رپورٹنگ کرتی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے کیس میں سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی بینچ پر اعتراضات کر رہے ہیں، مگر آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس محمد علی مظہر بار بار جلد اعتراضات پر دلائل ختم کرنے کی ہدایات کرتے ہیں. گویا فیصلہ تو ہوا پڑا ہے، بس سماعت کی حجت تمام ہو رہی ہے. تو وہ کہہ رہی ہے کہ فیصلہ ہوا ہوا ہے، یہ صرف فارمیلٹی ہے. جو ہماری عدالتیں فارمیلٹی کے طور پر ایک مشہور ہیں. مزید اپڈیٹس اگلے ویلاگ میں. لائک، شیئر، سبسکرائب
کامنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک کا اظہار کریں. جو کامنٹس کرتے ہیں اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں, کانٹینٹ شیئر کریں, ان کا بہت شکریہ. آپ کی سپورٹ چاہیے, اس کو جتنا شیئر کر سکتے ہیں کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان.